ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. محترم دوستو، دعا فرمائیں کہ اپنی مجلس پوری ہو سکے. اللہ سر فرمائے. گلے میں ذرا تکلیف ہے، بولنا ذرا مشکل ہے، پھر بھی میں آ گیا ہوں. دعا کرنا. گزشتہ مجلس میں نے سمجھایا تھا، دھیان دینا، ذرا آہستہ بولوں گا، توجہ سے سننا. گزشتہ مجلس میں اخیر میں جو بات آئی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں بدلے کے دن کا مالک. وہ دن کب آئے گا؟ مرنے کے بعد، قیامت کے بعد، دنیا میں نہیں. دنیا میں بدلہ نہیں ملے گا، برائی کا بھی اچھائی کا بھی. ہاں، تھوڑا ہلکا سا اثر ظاہر ہوتا ہے، پورا بدلہ نہیں. ایک نماز، اس کا بدلہ پوری دنیا نہیں اٹھا سکتی، لیکن ہلکا سا بدلہ دے دیتے ہیں کہ نماز کی برکت ظاہر ہوتی، نماز کی بنا پر رحمتیں نازل ہوتی، نماز کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا. یہ معمولی ہے، ہلکا سا اثر ہے، اصل بدلہ نہیں ہے. اصل بدلہ اس کا دن اللہ نے دوسرا رکھا ہے. اسی طرح کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، زنا کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے. اتنے خطرناک یہ گناہ ہے کہ بس پوچھو. مرنے کے بعد پتا چلے گا. انشاءاللہ بات آئے گی، میں سناؤں گا کہ کیا ہوگا مرنے کے بعد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اپنی نظروں سے، کیسا عذاب ہے. غیبت کا، زنا کا، حق تلفی کا، دوسروں کو ستانے کا، ظلم کا، قتل کا. کتنا خطرناک حدیث میں ہے. لیکن اس کا ہلکا سا نمونہ اثر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی رکھا ہے. اسی لیے یاد رکھنا اس بات. دنیا میں اگر کوئی راحت میں ہے، نعمتوں میں ہے، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے.
اور جو مصیبتوں میں ہے، تکلیف میں ہے، بیماریوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، ہر وقت دیکھو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے اللہ اس سے ناراض ہے، نہ، یہ معیار ہے ہی نہیں دنیا۔ خلاصہ اللہ نے دنیا کو بنایا ہی نہیں بدلے کا دن، بدلے کا عالم یہ نہیں ہے، بدلے کا عالم دوسرا ہے، یہ تو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اور بدلے کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی مومن بن نہیں سکتا، یہ عقیدہ ہے۔ اس کی وجہ میں بتاؤں مختصر، عقلی وجہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی حکمت کیا، عقلی وجہ کیا؟ نقلی تو ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اس کو نقلی بولتے ہیں، نقل پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ نقلی وہ نہ سمجھیں ہم جو نقل نکالتے ہیں کہ یہ نقلی ہے، نوٹ وہ نقلی نہیں، یہ تو اصلی، نقلی یعنی اصلی، یہ عجیب اصطلاح ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں نقلی نوٹ ہے، یہ تو وہ نوٹ مراد نہیں یہاں پر، نقلی یعنی اصلی، یہاں نقلی یعنی نقل ہوتے ہوئے آیا پہلے سے، اور کیا ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، ایک ہی بات، ذرہ برابر بدلتی نہیں، عقلیں بدلتی رہتی۔ آج عقل میں کوئی بات آئی کہ اس کا ریزن یہ، بعد میں پتا چلا یہ ریزن نہیں تھا، دوسرا ریزن تھا، تو عقل بدل سکتی ہے، نقل نہیں بدل، قرآن حدیث نہیں بدلے، قیامت تک یہ رہے گا۔ اس لیے یہ دلیل بہت مضبوط ہے، اس لیے قرآن حدیث میں جو بات آ گئی بس ختم، عقل میں آ گئی یا نہ آ گئی۔ عقلی تو اس لیے دلیل سمجھائی جاتی ہے تاکہ اس سے طبیعت کو اطمینان ہو، بس، ورنہ یاد رکھنا صحیح معنوں میں جو مومن ہوتا ہے وہ عقلی دلیل کے پیچھے نہیں پڑتا، قرآن حدیث میں جو بات آ گئی لبے آنکھیں بند کر کے اس کو مان لیتا ہے، اور اسی کو بولتے ہیں صحیح معنوں میں پکا مومن۔ صحابہ کیسے تھے؟ کسی صحابی نے حکمت نہیں پوچھی، عقلی دلیل نہیں پوچھی، اور آج بچہ بچہ ہر بات کی عقلی دلیل، ایسا کیوں؟ اسی کو بولتے ہیں عقلی دلیل، وجہ سناؤ سمجھاؤ ایسا کیوں، اس کو عقلی دلیل بولتے ہیں۔ آپ پورے صحابہ کی تاریخ اٹھاؤ، صحابہ کے حالات پڑھو، انہوں نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقلی دلیل نہیں مانگی، یا اللہ عجیب ایمان تھا ان کا، یہ ہے صحیح معنوں میں ایمان۔ ہمیں تو جب تک اطمینان نہیں ہوتا وہاں تک ہم کسی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ صحابہ کیسے تھے معلوم؟ اللہ کے رسول نے اتنا فرما دیا کہ سونے کی کرسی پر مت بیٹھنا، بس کہہ دیا اب نہیں بیٹھیں گے، یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ کیوں، کبھی کیوں کا سوال نہیں کیا، عقلی کبھی نہیں، اس کو بولتے ہیں ایمان۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے، کبھی نہیں پوچھا صحابہ نے کہ ابھی تو ہم تھکے ہوئے ہیں اور پھر حکم دیا آپ نے، کبھی نہیں۔ پہلے شراب حرام تھی، ایک دم سے حرام نہیں کی، پہلے یوں فرمایا نماز کے وقت میں مت پینا، کوئی حرج کی بات نہیں، نہیں۔ پھر دوسری مرتبہ حکم آیا بالکل چھوڑ دو۔ بعض صحابہ ایسے تھے ان کے ہونٹوں پر گلاس کا پیالہ وہیں سے الگ کر دیا، پوچھا تک نہیں کہ کیوں ایسا۔ کیا عجیب تھا صحابہ کا ایمان۔ یہ تو میں نے ایک دو مثالیں بیان کی، ہزاروں مثالیں ہیں صحابہ کی، انہوں نے پلٹ کر سوال نہیں کیا ایسا کیوں یا رسول اللہ۔ ایک صحابی بچے سے کہا تو اپنے باپ کا سر قلم کر کے لے آ، فوراً بھاگا، ایسا نہیں پوچھا کہ کیوں یا
قصور کیا ہے وہ بتاؤ. نہیں پوچھا. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, غریبوں میں تقسیم کرنا ہے, سب باغی جتنا تھا لے آئے, کچھ نہیں رکھا. نہیں پوچھا صحابہ نے کہ ایسا کیوں حکم دیا, ہمارے لیے تو کچھ باقی چھوٹے. بالکل نہیں. کیسا صحابہ کا مزاج تھا. یہ بہت اللہ کو محبوب ہے. جو حکم آئے آنکھیں بند کر کے بلا چونو چیرا تسلیم کر لو. اللہ کو وہ بندہ بہت ہی محبوب ہے. تو نقلی دلیل کا مطلب کیا؟ جو قرآن حدیث سے نقل ہوتا ہوا چلا آئے ہمارے زمانے تک, آج تک ایک حرف بدلا بھی نہیں, اور انشاءاللہ قیامت تک ایک نقطہ, ایک حرکت بھی نہیں بدلے گی کلام مجید کی. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے حفاظت کا, لیکن ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے. اور آج کل تو واقعتاً جب سے یہ دنیاوی تعلیم عام ہو چکی ہے, ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے ان کی عقل میں جب تک شریعت کا حکم نہیں آتا وہاں تک اس حکم کو ماننے کے لیے کہ عزت ٹکنے سے اوپر وجہ کیا بتاؤ. اللہ صحابہ کو جب حکم دیا نے, جن کی عزت ٹکنے سے نیچے تھی, چاہے کتنی قیمتی چادر ہو, کینچی لی اور کاٹ دی. ہے ہمت ایسی, وجہ نہیں پوچھی کہ کیوں ایسا, بس یہی بات میرے رسول کا حکم ہے, ختم, کاٹ دیا. ایک صحابی بال رکھنے کے بڑے ٹھوکر تھے, عادی تھے, بس اتنا فرمایا اللہ کے رسول نے, کاش کے اتنے اچھے آدمی ہیں, ان کے بال اتنے بڑے بڑے نہ ہوتے, ذرا مہذب ہوتے, بس ان تک یہ بات پہنچی, کسی نے پہنچائی, فوراً بال جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ویسے کر دی. ایزان بھی ایسے ہی کر دی. اللہ کے رسول نے فرمایا بڑے اچھے آدمی ہیں. خریم کیسا کچھ نام آتا ہے صحابی کا, اتنی تعریف کی آپ کی غیر موجودگی میں, فوراً کیسی اصلاح کی, زندگی بھر اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا, کبھی نہیں. بس ایک مرتبہ کہہ دیا اللہ کے رسول نے, بس ختم بات ہو گئی. یہ تھا جذبہ صحابہ کا. اور کبھی وجہ نہیں پوچھی, عقلی وجہ نہیں پوچھی کہ ایسا کیوں حکم دیا. بس ان کا ایمان تھا اللہ رسول کی بات پر. تو یاد رکھنا, پھر بھی میں عقلی وجہ بتا دیتا ہوں. کس بات کی؟ کہ مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک. کیوں؟ عقل بھی کہتی ہے, قرآن نے تو کہہ دیا مان جاؤ, اب عقل بھی کہتی ہے کہ ہونا چاہیے دین کہ جس میں بدلاؤ ہو, اچھائی کا اچھا بدلاؤ, برائی کا برا بدلاؤ. ہر آدمی کی عقل, غیروں کی بھی عقل کہتی ہے کہ ہاں جو مسلمان نہیں ہے, غیر مسلم, ان کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا. آپ اس طرح بات پیش کرنا. کیا وہ یوں کہیں نہ, مرنے کے بعد کچھ نہیں, ہم ان سے کہیں گے چلو بات ٹھیک ہے, آپ یوں کہتے ہو کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا, چلو بتاؤ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کہ بعض لوگ بڑے اچھے ہیں, نیک کام کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, ایک ایک حکم پورا کرتے ہیں, لوگ ان کو ستاتے ہیں, برداشت کر لیتے ہیں, ظلم سہ لیتے ہیں, اس کے باوجود وہ بدلہ نہیں لیتے, اور بیچارے
کماتے رہتے ہیں. بعض مرتبہ انہوں نے کمایا 1 مہینہ اور ایک دم سے کوئی چور آیا, ڈاکو آیا, اس نے فوراً چھڑا بتا کے پستول بتا کر اس کا سارا مال لے لیا. پوری زندگی کی کمائی, کئی سالوں کی محنت پسینے کی کمائی 1 گھنٹے میں کروڑوں کی تعداد کے اندر وہ لے گیا اور وہ خوش ہے. اس نے کچھ نہیں کیا, کروڑوں کا مالک ہو چکا. یہ 10 سال سے محنت کرتا تھا بیچارہ, نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا, اللہ کا حکم بھی پورا کیا, بچوں کی فکر اس کی تھی, سب کچھ اس نے کیا, لیکن ایک دم سے 10 سال کی کمائی 10 منٹ میں چھین کے لے گیا. تو غیر مسلم سے ہم پوچھے چلو بتاؤ, وہ تو کچھ بھی نہیں کیا, صرف پستول بتایا, چھڑا بتایا, ساری دولت دے گیا اور اس نے پوری زندگی محنت کی اور اس کے پاس کچھ نہیں رہا. کیا آپ ہی بتاؤ, اس نے مصیبت برداشت کی, اس نے پیسہ کمایا, اتنی نعمتیں اس نے جمع کی تھی اور ایک دم سے چلی جاوے. اس کے دل کو پوچھو کیسی چوٹ لگی ہوگی, کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, اور اس کو پوچھو کتنی خوشی ہوئی ہوگی. کیا اس کا کوئی بدلہ نہیں؟ دنیا اسی طرح زندہ رہے گی, اسی طرح دنیا چلتی رہے گی. ظالم کو ظلم کرتے رہنے دو, یہ بیچارے کماتے رہے. اور عام طور پر دیکھا گیا جو بیچارہ سنجیدہ قسم کا ہوتا ہے, اس پر مصیبتیں زیادہ آتی ہے, اس کو لوگ بہت ستاتے ہیں, ظلم بھی کرتے ہیں, اس کا پیسہ بھی دبا لیتے ہیں, حق تلفی بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں اور کچھ نظر نہیں آتا, اور وہ خوش ہے. ہر وقت اس پر کوئی پکڑ بھی نہیں آتی اور اس پر اللہ کی طرف سے آزمائش امتحان آتا رہتا ہے. تو یہ کیسا اللہ کا معاملہ ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کے خلاف ہے. اللہ تو منصف ہے, اللہ تو انصاف والا ہے. ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی محنت کی پیسے جمع کرنے میں, اور اس کا پیسہ چلا گیا, اس کو کچھ نہیں ملا, اور اس نے تو ظلم کیا, اس کو سزا کچھ نہیں ملی. اب آپ ہی بتاؤ, اگر اس کے لیے کوئی ایسا دن نہ ہو کہ ظالم کو ظلم کی سزا ملے اور اس کو صبر کا بدلہ ملے, اور اسی طرح انہوں نے جو مصیبتیں برداشت کی ان مصیبتوں کا بدلہ ملے, ایسا اگر کوئی دن نہ آئے تو آپ ہی بتاؤ یہ اللہ کی رحمت کے خلاف ہے. یہ ہو نہیں سکتا. ہماری عقل بھی کہتی ہے کوئی ایسا دن ہونا چاہیے کہ ظالموں کو ظلم کا بدلہ ملے اور اسی طرح نیک لوگوں کو نیکیوں کا بدلہ ملے. کوئی دن تو ضرور ہونا چاہیے, ورنہ اللہ تعالیٰ اگر یہ دن مقرر نہ کرتا تو یہ دنیا آپس ہوتی, بیکار ہوتی. دنیا کو کیوں پیدا کیا؟ اس لیے تھوڑی پیدا کیا کہ جس کو جس طرح زندگی گزارنی ہو, جس کو جس طرح ظلم کرنا ہو, جس کو جس طرح کسی کا حق دبانا ہو, اللہ تعالیٰ اس کو حق دبانے دیں گے, ظلم کرنے دیں گے, اس کو ستانے دیں گے. اور یہ جو بیچارہ نیک آدمی ہے اس پر مصیبتیں آتی رہے گی کہ اللہ اس کو دیکھتا رہے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو اتنا رحیم ہے, اسی لیے مالک یوم الدین سے پہلے اللہ نے الرحمن الرحیم فرمایا. اللہ رحمت والا ہے, تو یہ اللہ کی رحمت کے خلاف ہے کہ نیک لوگوں کو نیکی کا بدلہ نہ دے اور ظالموں کو ظلم کی سزا نہ دے. یہ اللہ کی رحمت کے خلاف ہے. ہم نے دنیا میں بھی دیکھا جو حکومتیں ہیں, وہ حکومتیں بھی جو اچھا کام کرتی ہے ان کو ایوارڈ دیتی ہے, انعام دیتی ہے, اور جو برا کرتی ہے اس کے ساتھ سزا کا معاملہ جیل میں ہے. اور اسی طرح جو سزا مقرر ہوتی ہے سرکار کی طرف سے وہ سزا دیتی ہے. ایسا کیوں کرتی ہے؟ یہ دنیا کا بھی قانون ہے. عقل بھی یہ کہتی ہے جب دنیا کا بادشاہ اس طرح بروں کو بری سزا دیتا ہے, اچھوں کو انعامات سے نوازتا ہے, تو یہ تو اللہ مالک الملک ہے, بادشاہوں کا بادشاہ. کیا اللہ کے یہاں ایسا نظام نہیں ہوگا؟ کیا اللہ کے یہاں اندھیر ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی کو نیک لوگوں کو نیکی کا بدلہ ملے, بروں کو برا بدلہ ملے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے. اسی دن کو کہتے ہیں مالک یوم الدین. یہ ہے عقلی وجہ.
یہ میں نے مختصر کہا، اگر آپ سمجھے ہو تو عقل بھی ہماری کہتی ہے ہونا ہی چاہیے. بیچارے لوگ نہیں دیکھتے. چلو مثال کے طور پر آپ دیکھو، ایک دوسری مثال دیکھو. بعض لوگ کیسے ہیں، غریب نے غریبت لیتے ہیں پوری زندگی، نماز کے بھی پابند، تلاوت کے بھی پابند، ذکر کے بھی پابند، دعاؤں کے پابند، لیکن ان کے مسئلے حل ہی نہیں ہوتے. اور بعض نافرمان ہیں، فاسق فاجر ہیں، گنہگار ہیں، سنتوں کے خلاف زندگی گزارتی ہے، ان کے مسئلے روزانہ حل ہوتے ہیں، ترقی کرتے چلے جاتے ہیں دنیا میں. تو یہ کیسا معاملہ؟ یاد رکھنا، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ فاسق فاجر روزانہ ترقی کرتا ہے، اللہ ان سے خوش ہے. اور یہ نیک آدمی بیچارہ محنت کرتا ہے، بس اس کو اتنا ہی ملتا ہے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو، اس کے مسائل حل نہیں ہوتے. یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ان کو بدلہ ملا اور یہ اللہ سے، اللہ ان سے ناراض ہے. نہ، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ عام طور پر حدیث میں بھی آتا ہے جتنا کوئی نیک آدمی ہوگا اس پر حالات زیادہ آتے ہیں. کیوں؟ اس کو اچھا بدلہ لینا ہے. یہ دنیا بدلہ نہیں اٹھا سکتی. دنیا جس طرح گناہوں کی سزا کو بھی برداشت نہیں کر سکتی، تو اسی طرح نیکیوں کا بدلہ بھی دنیا برداشت نہیں کر سکتی. ایک نیکی میں آپ کو مثال دوں. مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ جس نے پڑھ لیا، الحمدللہ پڑھ لیا، یہ دو کلمے ایک مرتبہ، تو میزان عمل پورا بھر جاتا ہے، پورا پلڑا بڑھ جاتا ہے. حالانکہ پلڑا میزان کتنا بڑا ہے، 7 آسمان 7 زمین اندر میں آ جائے، پھر بھی وہ پلڑا وسیع ہو، اتنا بڑا ہے. لیکن صرف 2 مرتبہ پڑھا سبحان اللہ الحمدللہ، اس سے پورا میزان بڑھ گیا. اس سے آپ اندازہ لگاؤ یہ دنیا کیسے بدلہ اٹھا سکتی ہے؟ نہیں اٹھا سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے تاکہ وہ بدلہ دیا جا سکے، اور ظلم کا بھی بدلہ دیا جا سکے، ظلم کی سزا دی جا سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا، اسی دن کو کہتے ہیں یوم الدین، یعنی روز جزا، اور اس کا مالک اللہ ہوگا. یہاں دنیا میں تو آپ نہیں دیکھتے ظلم کرنے والے چھوٹ جاتے ہیں، جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے دکانیں لوٹی، جنہوں نے گھروں کو آگ لگا دیا، جنہوں نے بچوں کو قتل کیا، آج وہ آزادی سے باہر گھوم رہے ہیں. اور جو بیچارے مظلوم تھے، جن پر یہ حالات آئے، وہ مصیبت ہی مصیبت میں، کوئی سننے والا نہیں. تو یہ کیا اللہ کی رحمت سے بعید ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلہ دے دیا؟ نہیں، ان کو ضرور بدلہ دیا جائے گا. اس کے لیے ایک دن ہے، اس کو بولتے روز جزا. کیوں معلوم؟ اس لیے کہ جو دن ہوگا اس کا مالک اللہ. اس لیے اللہ فرماتے مالک یوم الدین، روز جزا، جب صحیح معنوں میں بدلہ دیا جائے گا نیکیوں کا اور گناہوں کا، اس دن کا مالک اللہ ہوگا. یہاں کی سپریم کورٹ نہیں ہوگی، یہاں کا حکومت کا قانون نہیں ہوگا، اللہ کا قانون چلے گا. سنو آپ اللہ کیا فرماتے ہیں، اتنی زیادہ تسلی کی بات ہے، ذرا آپ غور کریں تو پتا چلے. اللہ فرماتے مالک یوم الدین، اللہ کون ہے؟ روز جزا کا مالک اللہ ہوگا. اس دن کا مالک یہ حکومتیں نہیں ہوتی جو بالکل بے انصاف ہے، کوئی انصاف نہیں، ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیتی ہے اور مظلوم بیچاروں کو اور زیادہ پریشان کرتی ہے. اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہوگا. ہاں، قیامت کے دن چاہے وہ فاسق فاجر ہوگا، اس کا بھی کسی نے حق دبایا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ چکانا پڑے گا. ایک مختصر بات میں آپ سے کہوں، مثال کے طور پر حجاج بن یوسف نے ظلم کیا، بالکل صحیح بات ہے، لیکن اگر اس کی بھی کسی نے غیبت کی تو اللہ کہ یہاں کیسا انصاف ہے کہ جس طرح حجاج بن یوسف کو اللہ تعالیٰ ظلم کا بدلہ دیں گے، تو اسی طرح جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، جس نے اس کی غیبت کی ہوگی، تو اس سے بھی بدلہ دلائے گا اللہ. اللہ کے یہاں انصاف ہے، بالکل صحیح بات ہے.
حجاج نے ظلم کیا تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کے لیے جو آپ بولنا چاہے بولے، جس طرح آپ غیبت کرنا چاہے غیبت کریں، اپنی زبان درازی کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بات کس نے بیان فرمائی؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ کہ اگرچہ وہ ظالم تھا، مشہور ہے، لیکن اس کے بارے میں جس نے غیبتیں کی ہوگی، اللہ کے یہاں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ایسا انصاف ہے وہاں پر تو۔ اور اللہ اس وقت اللہ مالک ہوگا، حکومت مالک نہیں ہوگی۔ اور اللہ کیسا ہے؟ انصاف کرنے والا، ایک ایک چیز کا، ایک ایک ذرہ کا حساب چکائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر بھلائی، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ معمولی سا، چھوٹی سی، اتنی بھی کسی نے خیر کی، اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کا بھی بدلہ ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر شر کیا ہوگا وہ اس کو بھی اللہ دیکھتا ہے، اور اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ کے ریکارڈ میں جمع ہے۔ اللہ نہیں بھولتا، کلام مجید میں ہے اللہ کو سب یاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب پر گواہ بھی بنائے ہیں، فرشتوں کو بھی گواہ بنایا، ہمارے اعضاء کو بھی گواہ بنایا، زمین جہاں گناہ ہوا، جہاں نیکی ہوئی، اس کو بھی گواہ بنایا ہے۔ یہ سب گواہ، تین گواہ ہوں گے، چار گواہ ہوں گے، ہمارا نامہ عمل بھی گواہ، فرشتے بھی گواہ، ہمارے اعضاء بھی گواہ، زمین بھی گواہ، چار گواہ ہوں گے۔ کوئی جھٹلا نہیں سکے گا، کوئی تکذیب نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے یہاں کا نظام اتنا مضبوط ہے، ہر چیز کا علم ہے، یہاں تک کہ دل میں آپ نے جس ارادے کے ساتھ کسی کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، اس ارادے کا بھی اللہ کو پتا ہے، اس کا بھی ہمیں بدلہ چکانا پڑے گا، اس کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس دن کا مالک میں ہوں گا۔ یہاں کی کورٹ نہیں ہوگی، یہاں کی سپریم کورٹ نہیں ہوگی، یہاں کے جج نہیں ہوں گے، یہاں کے جج کو پتا ہے کیسے ہیں، دباؤ میں آ جاتے ہیں، رشوت میں آ جاتے ہیں، زبردستی اگر ان پر کی جاوے، ان کو اگر دھمکی دی جاوے تو انسان کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ کیسا ہے؟ کسی کے دباؤ میں نہیں آ سکتا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ خود فرمائے گا اس دن، دیکھو اس دن کے بارے میں حدیث میں ہے، اللہ فرمائے گا اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ اَيْنَ الْجَبَّارُونَ اَنَا مَالِكُ الْمُلُوكِ اَيْنَ الْمُلُوكِ۔ کہاں گئے بادشاہ جو بہت دعویٰ کرتے تھے دنیا میں بادشاہوں کا؟ وہ کہاں گئے؟ آج آئے میرے سامنے آج۔ وہ جو بہت تکبر کرتے تھے وہ کہاں گئے؟ کہاں گئے زور زبردستی کرنے؟ سامنے آ جاؤ۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ آج تک تو تم نے دعویٰ کیا تھا یہ صوبہ میرا ہے، یہ شہر میرا ہے، یہ ضلع میرا ہے، یہ ملک میرا ہے، فلانا ملک میرا ہے۔ اس وقت تم دعویٰ کرتے تھے، کہاں گئے وہ دعویٰ کرنے والے؟ حدیث میں آتا ہے جو جتنا بڑا بادشاہ ہوگا اتنا ہی زیادہ کل قیامت کے دن شرمندہ ہوگا، اتنا ہی وہ چھوٹا پھرے گا، چھوٹے گا کہ مجھے مت سامنے کرنا، میں کیا منہ دکھاؤں گا، میں کچھ نہیں ہوں۔ اس وقت دیکھنا حالت کیا ہوتی ہے۔ اور جو غریب ہوگا جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا وہ بہت خوش ہوگا، وہ ادھر ادھر دیکھے گا کہ کہاں گئے بادشاہ دنیا کے جنہوں نے بڑے بڑے دعویٰ کیے تھے میں بادشاہ ہوں، ظلم کیے تھے، آج ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو دیکھو اللہ خود فرماتے ہیں وہ دن ایسا ہوگا دنیا کا کوئی آدمی فیصلہ نہیں کرے گا، دنیا کا کوئی جج نہیں ہوگا۔ اس دن کا جج، اس دن کا بادشاہ، اس دن کا مالک، اس دن کا شہنشاہ، اس دن کا قہار میں ہوں گا۔ اللہ خود فرماتے ہیں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اللہ جو اکیلا ہے، قہار ہے، زبردست ہے۔ کیسا زبردست؟ سب پر حاوی ہے، اس پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا، وہ مغلوب نہیں ہو سکتا، وہ سب پر غالب ہے۔
سے اللہ کی حکومت ہوگی اس دن کیا عجیب واقعات مسلمان. ذرا سمجھو اس عقیدے کو. میں عقیدہ ابھی سمجھا رہا ہوں, یہ صرف دماغ میں بٹھا لو کیا اللہ فرمانا چاہتا ہے. ورنہ میں کہتا ہوں سارے مسائل حل ہو جائیں گے, سکون مل جائے گا, تسلی ہو جائے گی. ہونے دو ظلم مسلمانوں پر, اللہ دیکھتا ہے. کل قیامت کے دن دیکھنا کیا ہوتا ہے. اللہ مہلت دیتا ہے. ہاں ہلکا سا نمونہ سزا کا اللہ دنیا میں بھی ظاہر کرتا ہے. ایسا نہیں اللہ کا معاملہ. کبھی عبرت کے لیے اللہ دنیا میں بھی ظاہر فرماتا ہے. اصل تو قیامت کے دن ہوگا. بہت سننا. کیوں معلوم اس کی وجہ, دنیا اصل سزا برداشت نہیں کر سکتی. دنیا اصل بدلہ نہیں اٹھا سکتی. ایک کلمہ ایسا ہے صرف لا الہ الا اللہ, اس کا بدلہ کیسا ہے معلوم؟ اس دنیا سے 10 گنی دنیا کلمے کی برکت سے ملتی ہے. تو آپ ہی بتاؤ, دنیا تو ایک ہے اور کلمہ پڑھنے والے تو کروڑوں کی تعداد میں ہو گئے اور ابھی ہے اور انشاءاللہ ہوں گے. تو ان تمام کو 10 گنی دنیا, یہ تو میں مختصر کہتا ہوں, صرف ایک کلمے کا بدلہ, کم سے کم ادنا جنتی کا بدلہ 10 دنیا. تو اللہ اس دنیا میں بدلہ کیسے دے رہے؟ نہیں دے گا. کیوں؟ دنیا بدلہ اٹھا ہی نہیں سکتی. نیکی کا بدلہ, ایک نماز کا بدلہ اٹھا نہیں سکتی. کیوں معلوم؟ صرف ایک بات میں کہتا ہوں, جس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی, امام نے جیسے اللہ اکبر کہا, پیچھے مقتدی نے اس کے ساتھ اللہ اکبر کہا, اس کا ثواب آپ کو معلوم ہے. صرف اس کا ثواب, پوری نماز کا ثواب نہیں, صرف اتنا کہا, اس کا ثواب دنیا و ما فیہا سے بہتر. پوری دنیا کی دولت اس کی قیمت نہیں چکا سکتی. صرف اللہ اکبر ساتھ میں کہنے کی قیمت نہیں چکا سکتی. تو پوری نماز کی قیمت کیسے دنیا چکا سکتی؟ حدیث میں آتا ہے یہ دنیا نہیں اٹھا سکتی بدلی. جنت کی ایک بالش جگہ پوری دنیا کو بیچ دو, سونے چاندی کے خزانوں کو, پوری زمین کو, محلات کو, سونے چاندی کے پہاڑوں کو, اور آئل پیٹرول ڈیزل کے خزانوں کو, اور جو زمین میں دھات ہے, کہ جتنی دھات ہے سارے خزانوں کو بیچ دو. بیچنے کے باوجود کتنی دولت جمع ہوگی, ساری دولت بھی جنت کی ایک بالش جگہ کی قیمت نہیں چکا سکتی. اندازہ لگا تو یہ دنیا کیسے بدلہ اٹھا سکتی ہے. دوسری بات بہت سننا, میں سمجھا رہا ہوں کیا کہ کیوں روزے جزا, کیوں دنیا نہیں. وجہ سنو, اس لیے کہ اللہ تعالی بدلہ جو دے گا, کیسا بدلہ جو کبھی فنا نہیں ہوگا. علمی باتیں سننا, ایسا بدلہ دے گا کبھی ختم نہیں ہوگا, فنا نہیں ہوگا. اور دنیا تو فنا ہونے والی ہے, دنیا تو ختم ہونے والی ہے. تو دنیا بدلہ نہیں برداشت کر سکتی. اس کی وجہ اب دیکھو, مجھے مجبور کہنا پڑتا ہے, کیوں؟ عقلی زمانہ ہے نا آج کل, ریزن کا زمانہ ہے. وجہ کیا بتاؤ؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. کوئی یوں کہے, جیسے کوئی کیا کہے, میں نام ہی لے لوں. یہ باتیں جو میں بیان کرتا ہوں نا, عقلی باتیں, مولانا قاسم نانوتوی کی باتیں بیان کرتا ہوں. کیا سوامی وویکانند, دیانند سوامی وویکانند, اس نے سوال کیا کہ مولوی قاسم یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ اکثر عقلی دلیل پوچھا کرتا ہے, اکثر عقلی دلیل. ایک بات کہوں, زندن میں کہہ دو بات آئی اس لیے, جس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی باتیں سنی ہوگی, اکثر وہ عقلی دلیلیں بیان,
آپ کو پتا نہیں اقسم قاسم نانوتوی کی باتیں سمجھے تو آپ تعجب کرتے ہوں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات موسیقی کیسا علم ہے, کیسی عقلی دلیلیں بیان کرتا ہے, کیسا ریزن بیان کرتا ہے. غیر مسلم ایک دم سے خاموش ہو جاتا ہے, جس کو تسلی ہو جاتی ہے. اسلام پر, ذبیحہ پر, قربانی پر, حج کے موقع پر غیر مسلم کا داخلہ کیوں نہیں وہاں, اس پر اور یہ جتنے بھی باتیں ہیں اس پر وہ ایسا جواب دیتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کہ غیر مسلم کہتے ہیں کہ کیسا جواب, کوئی ایسا جواب نہیں دے سکتا. لیکن ایک مرتبہ باہر لوگ کہتے تھے کہ آپ سنو تو صحیح, میں نے ایک ہی مرتبہ سنا تھا, اس کے بعد موقع نہیں ملا. میں سمجھ گیا یہ سب باتیں وہ ماں قاسم نانوتوی کی, سارے جواب ماں قاسم نانوتوی کی, اور لوگ خوش ہیں کہ ایسا ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر لیکن علمی باتیں تو دیکھو علماء نہیں بیان کر. ارے علماء نے کب سے بیان کر دی, کب سے بیان کر دی, اور غیر مسلم نے سوال کیے تھے اور اس کا جواب ماں قاسم نے دیے تھے. یہ جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں نا, مثال کے طور پر یہ بھی سوال کرتے کہ تم یوں کہتے ہو کہ ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے, تو مسلمان بھی تو کعبہ شریف کے سامنے جھکتا ہے نا, یہ بھی ایک بت ہے تمہارا. اس کا بھی جواب ماں قاسم نانوتوی نے سب دے دیا ہے. بہت تفصیل ہے, یہ ابھی میرا موضوع نہیں ہے, ورنہ یہ جب موضوع ہو نا تو میں اس کو کھول کے میں بیان کروں. 1 سال چاہیے انشاءاللہ. میرے پاس ہے کتابیں ماں قاسم نانوتوی کی, سب جوابات ہیں جو دیے ہیں غیر مسلموں کو. میں نے پڑھے الحمدللہ, ابھی سے کب سے میں نے پڑھ لیے, اسی لیے تو میں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ ذاکر نائک وہ ماں قاسم نانوتوی کی باتیں بیان کرتے ہیں, اس لیے لوگ خوش ہیں, عجیب باتیں بیان کرتے ہیں. ارے عجیب دیکھو پیچھے کس کا ہاتھ ہے. خیر جو بھی ہو, چلو ابھی تو میں بیان کر رہا ہوں ان کی باتیں. ہاں تو میں بیان کر رہا تھا سوامی وویکانند, اس نے سوال کیا ماں قاسم نانوتوی سے کہ مولوی قاسم ہمیں اللہ کی ذات پر اعتراض ہے کہ وہ انصاف نہیں کرتے. بولو کیا ہے کہ آپ لوگ یوں کہتے ہو, دیکھو ہماری بات ہماری تفسیر سے متعلق, کہ آپ مسلمان یوں کہتے ہو کہ مسلمان جب مرتا ہے اس کے بعد اس کو اللہ جنت دے گا, ہمیشہ ہمیشہ جنت جس کی کوئی انتہا نہیں, اس کو ابد الآباد کہتے ہیں. یاد رکھیں. اور غیر مسلم جب مرتا ہے تو آپ لوگ یوں کہتے ہو کہ وہ نرک میں رہے گا, جہنم میں, اور کتنا ہمیشہ ہمیشہ جس کی کوئی انتہا نہیں. یہ کیا انصاف کہ غیر مسلم مثال کے طور پر اس کی عمر 50 سال کی ہوئی اور سزا 50 لاکھ نہیں, 50 کروڑ نہیں, کروڑوں سال تک جہنم میں. حالانکہ 50 سال جب اس نے کفر کیا تو 50 سال سے جہنم میں رکھنا چاہیے. یہ ہے انصاف. اور مسلمان 50 سال تک مثال کے طور پر دنیا میں رہا, 50 سال تک اس کا ایمان تھا, تو 50 سال تک جنت میں رہنا چاہیے. یہ ہے انصاف. اور آپ تو یوں کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ مسلمان جنت میں, ہمیشہ ہمیشہ کافر جہنم. کیا وجہ ہے؟ مولانا نے اطمینان سے بات 2 بات سمجھائی کہ سنو. ایک بات, پہلے تو ان کو دنیا سے سمجھانا, حضرت تو حضرت تھے, واللہ براہ راست اللہ کی طرف سے القا ہوتا ہے. فوراً جواب دیا, کیا کہا نا, چلو آپ نے اشارہ کیا, آپ کو ہمارے اللہ ہی پر اعتراض نظر آتا ہے. بغور سننا, آپ بھی خوش ہو جاؤ گے. وہاں قاسم کیا فرماتے ہیں, کیا آپ کو ہمارے اللہ ہی پر اعتراض نظر آتا ہے, دنیا والوں پر کیوں اعتراض نہیں کرتے؟ بغور سننا دیکھیں کیا, دیکھیں دنیا میں جب کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے, گولی مار دی,
10 سیکنڈ لگے مرنے میں، تو اس کی سزا 10 سیکنڈ ہونی چاہیے. کیا بولے؟ کتنی دیر میں مارا؟ 10 سیکنڈ میں. تو آپ نے کہا کہ انصاف ہونا چاہیے، جتنا جرم اتنی سزا، تو 10 سیکنڈ لگے تو 10 منٹ جیل. آپ خود کہتے ہو جنم ٹی، یہ بے انصافی ہے. اس کو الزامی جواب کہتے ہیں. ایسا جواب دو کہ وہ خود خاموش ہو جائے. انہوں نے جو سوال کیا ایسا ان پر سوال کرو، وہ خود خاموش ہو جائے، بول ہی نہ پڑے کہ میں نے کہاں سوال کیا، میں خود پھنس گیا. اس کو الزامی بولتے ہیں. تو حضرت پہلے الزامی جواب دیتے تھے، پھر تحقیق دیتے تھے. یا اللہ، کیا اللہ نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی. یاد رکھنا، یہ علمی بات ہے، اس لیے میں کہتا ہوں الزامی جواب وہی دے سکتا ہے کہ جس کو سامنے والا جس مذہب کا، جس خیال کا ہو، اس کے بھی مذہب کا علم ہو، وہی الزامی جواب دے سکتا ہے. اور تحقیقی جواب وہ دے سکتا ہے جس کو اپنا مذہب کا علم خوب ہو. اللہ تعالیٰ نے خوب علم سے اس کو نوازا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کو الزامی جواب بھی دینے کا ملکہ دیا تھا، تحقیقی جواب بھی، سامنے والے کے مذہب میں کیا باتیں ہیں اس کا بھی حضرت کو اللہ تعالیٰ نے ایک ملکہ صلاحیت دی تھی. اس میں ایسا جواب دیتے تھے، الزامی بھی جواب دیتے تھے، پھر بعد میں تحقیقی کہ اصل جواب کیا ہے اس کا. تو یہ الزامی ہوا. مثال کے طور پر پھر مثالیں دی حضرت نے کہ چور نے چوری کی 5 منٹ میں، یا کسی نے آگ لگا دی گھر کو 1 منٹ میں، گھر جل گیا آدھے دن میں، اس کو کیوں سزا دیتے ہو پوری زندگی کی؟ بعضوں کو کیوں پھانسی کی سزا دیتے ہو؟ نہیں دینی چاہیے آپ کے کہنے کے اعتبار سے. یہ الزامی جواب تھا. اور یوں کہا چلو بتاؤ آپ ہی کہ یہاں اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو جنم ٹپ لگتی ہے، تو یہ ہے کہ نہیں انسان کے خلاف؟ آپ کے کہنے کے اعتبار سے انہوں نے کہا ہاں بات تو سمجھ میں آ گئی، تھوڑی تو آ گئی سمجھ میں. اب تحقیقی جواب حضرت دیتے ہیں. تحقیقی جواب سنو، کیا جواب دیا؟ یہ ہے علمی جواب. حضرت نے فرمایا چلو بتاؤ 50 سال کی عمر میں کافر اور غیر مسلم کا انتقال ہوا. کفر کی حالت میں انتقال ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اگر اور بھی مجھے عمر ملتی تو میں کافر ہی رہتا. تو اس کی نیت یہ ہے، تو سننا، کفر پر موت آنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس کا ارادہ ہے، اس کی نیت ہے مجھے جتنی زندگی ملے میں کفر کی حالت میں رہوں گا. یہ اس بات کی علامت ہے کفر پر موت کا آنا. تو ہمیشہ کی جو جہنم ہے وہ 50 سال کی سزا نہیں ہے، بلکہ 50 سال کی عمر میں اس کی موت کفر کی حالت میں آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی نیت ہے کہ میں جب تک دنیا میں زندہ رہوں، اگر عمر میری لاکھوں سال ہو، جب بھی میں کفر کی حالت میں رہوں گا. تو ہمیشہ کی جو جہنم ہے وہ نیت کی بنا پر ہے. آنکھیں کھل گئی، کبھی میرا ذہن بھی نہیں گیا. یاد رکھنا صرف کفر کی بنا پر، اور سننا میں تجزیہ کرتا ہوں، صرف کفر کی بنا پر جہنم کا فیصلہ. جہنم کس کے لیے؟ کافی مشرک کے لیے. لیکن دوسری سزا ہمیشہ، تو ہمیشہ کس کی سزا؟ نیت کی سزا. کہ تیری موت کفر پر آئی، اس سے پتا چلا اگر مرنے سے پہلے مسلمان ہو جاتا تو یہ 50 سال معاف ہو گئے تھے. کہ اب اکیلی تیری جو گھڑی تھی ایمان والی تھی، اب تیرا ارادہ آئندہ جینے کا ایمان کی حالت میں ہے. سنو آپ کیا کریں، آپ عوام کو، اس لیے مجھے بہت آہستہ الگ الگ الفاظ میں سمجھانا پڑتا ہے. اکیلی گھڑی میں کلمہ پڑھ لیا تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ اب مسلمان ہونا چاہتا ہے. اب آئندہ زندگی جتنی وہ جیے گا دنیا
دنیا میں، چاہے اس کی عمر 1,00,000 سال کی ہو تو وہ ایمان کی حالت میں رہے گا. چاہے 1 منٹ مومن بنا، لیکن 1 منٹ کی بنا پر اللہ اس کو ہمیشہ کی جنت دے گا. 1 منٹ کا بدلہ ہمیشہ کی جنت. تو کیا ہے یہ وجہ؟ نیت ہے. اور نفس جنت جو ملی ہمیشہ الگ ہے بدلہ. 2 بدلے ہیں یاد رکھنا، ایک ہمیشہ اور ایک ہے نفس بذات خود جنت کا ملنا. تو نفس جنت جو ملی صرف ایمان کی بنا پر ملی کہ وہ ایمان لایا. تو ایمان اتنی بڑی چیز ہے، واللہ دنیا اس کا بدلہ نہیں اٹھا سکتی. قدر کر لو ایمان، اپنے بچوں کو ایمان کی قدر دل میں بٹھاؤ. ایمان کیا چیز ہے؟ ساری دنیا لٹ جائے، قسم کھا کے میں کہتا ہوں ایمان باقی ہے، سب کچھ بچوں کے دل میں یہ بٹھاؤ. دعا کرنا گلے میں تکلیف ہو رہی ہے، لیکن مضمون ایسا ہے میرا دل بھی نہیں چاہتا بند کرنے کا. بچوں کے دل میں بٹھاؤ، بیٹو دنیا دل لٹ جانے، ایمان نہیں لٹنا چاہیے. بڑی قیمتی چیز اللہ نے دی ہے، اتنی قیمتی ہے، پوری دنیا ایمان کا بدلہ نہیں اٹھا سکتی. اللہ نے اسی لیے تو دنیا کو رکھا ہی نہیں، بدلا. جنت، اور جنت کیسی ہے؟ ایک بالش پوری دنیا کی دولت قیمت نہیں چکا سکتی. تو جنت میں اس ایمان کے بنا پر اللہ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دے گا. اب آپ ہی بتاؤ، ایک کلمہ اس کی قیمت اتنی زیادہ، 10 گنی دنیا سے بڑی جنت. تو یہ دنیا بدلہ کیسے اٹھا سکتی ہے؟ اور یہ تو صرف جنت، لیکن ہمیشہ کی جنت. اللہ اکبر. اور ہمیشہ کی نعمت. کیسے ہمیشہ کی نعمت؟ معلوم، حدیث میں آتا ہے. کیا بچے پیارا لطف آ جائے، مجھے مزہ آتا ہے الحمدللہ اس بات کو بیان کرنے میں. اللہ کے رسول نے فرمایا جنتی جب سب جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی سب جہنم میں پہنچ جائیں گے. اب کوئی نہیں ہوگا جنت میں جانے والا، جہنم میں جانے والا. تو اخیر میں موت کو بھی موت دے دی جائے. موت کو موت دیجیے مطلب کیا؟ اب موت آئے گی. جنتیوں کی خوشی میں اضافہ ہوگا، موت کو موت ہو جائے گی. جہنمیوں کی غم میں اضافہ ہوگا کہ چلو مر جائے. جیسے یہاں دنیا میں نہیں، جب بہت مصیبت آتی ہے برداشت نہیں ہوتی، آدمی مر جاتا ہے. کیوں کہ مصیبت مجھ سے برداشت نہیں، لاؤ مر جاؤں میں. لیکن آخرت میں تو کوئی نہیں مر سکے گا، موت کو موت آ گئی ہوگی. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی سب جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی سب جہنم میں پہنچ جائیں گے. دونوں کے بیچ میں خالی جگہ ہوگی، وہاں ڈومبا لایا جائے گا. موت کی شکل ڈومبا ہے، موت کی شکل ڈومبا ہے. اس لیے اگر ڈومبا کوئی خواب میں دیکھے نہیں، کوئی اچھا خواب نہیں ہے، یہ موت کی طرف اشارہ ہے. موت جو ہے نا، اس کی شکل ڈومبا ہے. تو ڈومبا جب لایا جائے گا، سب کے بیچ میں ذبح کیا جائے گا اور اعلان کرے گا فرشتہ، موت کو موت آ گئی. جنتیوں اب کبھی تمہیں کبھی نہیں مرنا ہے، جہنمیوں اب تمہیں کبھی نہیں مرنا ہے. یہ اعلان اتنی خوشی ہوگی مسلمانوں. کاش کہ ابھی میں اعلان کر رہا ہوں، وہ نقل کر رہا ہوں، حقیقت میں اللہ ہم سب کو وہاں سنا دیا. اسی لیے آپ آتے ہیں ماشاء اللہ محنت کر کے. اور میں بھی الحمدللہ اسی لیے آتا ہوں. مجھے ڈاکٹر نے منع کیا بالکل بیان مت کرنا. میں نے کہا نہ کروں گا میں انشاءاللہ، میں نے یہی کہا تو وہ ہنس رہے تھے ڈاکٹر. خیر جو بھی ہو، اسی لیے میں نے کہ ایسی باتیں سننا تو ملے جنت میں. کیا کہا؟ انشاءاللہ ابھی میں اعلان کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے فرشتے کی نقل کر رہا ہوں. اللہ کرے، اللہ کرے کل قیامت کے دن یہ اعلان ہم سب سنیں.
کون سا ہم جنت میں ہوں اور فرشتہ یوں کہے تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اس وقت جو خوشی کا اللہ اس خوشی کو میں بیان کروں، جب آئے گی وہ خوشی خود ہم محسوس کر لیں گے وہ کیسی خوشی ہوگی۔ وہ خوشی اگر دنیا میں آ جائے، وہ خوشی ابھی دنیا میں آ جائے، صحیح میں کہتا ہوں آدمی اس خوشی کو برداشت کرتے خوشی کے مارے مر جائے۔ اس لیے اللہ نے دنیا میں بدلا رکھا ہی نہیں۔ بہت یہ بھی ایک بات ہے، یہ بھی میں سمجھا رہا ہوں تفصیل کہ دنیا میں کیوں نہیں رکھا، اس لیے کہ آخرت کی جو خوشی ہے دنیا میں مل جاوے آدمی برداشت نہ مر جائے۔ آخرت کی خوشی کو دیکھ زندہ رہ ہی نہیں سکتا، اتنی زبردست خوشی۔ ہاں چلو ایک اعلان، دوسرا اعلان کرے گا فرشتہ، یہ جنتیوں ہمیشہ تم نوجوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں۔ تیسرا اعلان، یہ جنتیوں تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں۔ اللہ، تین اعلان ہو گئے۔ چوتھا اعلان، اے جنتیوں تم ہمیشہ بادشاہ رہو گے۔ اللہ اکبر۔ چار اعلان، کبھی موت نہ آئے، اس کے ذمہ میں دوسرا اعلان، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ تیسرا، ہمیشہ نوجوان رہو گے، ہمیشہ صحت مند رہو گے، ہمیشہ تم بادشاہ بنے رہو گے۔ پانچ، یہ اکیلے اعلان ہوگا، اتنی خوشی ہوگی اس سمجھ نہیں پائے جنت میں۔ اور جہنمیوں کو جو کمی ہوگی، جو تکلیف ہوگی اس اعلان کے بعد شاید اس سے بڑی کمی اور تکلیف کبھی نہیں آئے گی۔ اتنا تصور اللہ نے اس لیے کہا، اس دن کے لیے رکھا ہے سب کچھ، یہ دنیا برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاں تو بات چلی تھی کہاں سے، صرف تکبیر کی بات آئی، تو تکبیر کے ثواب کو یہ دنیا نہیں اٹھا سکتی، صرف کلمے کو نہیں اٹھا سکتی۔ تو اب میں دوسری بات بیان کرتا ہوں کہ اللہ نے کیوں فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ حالانکہ دنیا کا بھی اللہ مالک ہے، آخرت کا بھی اللہ مالک ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عارضی ملکیت انسانوں کو دے رکھی ہے، حقیقی ملکیت تو اللہ ہی کی ہے، لیکن دنیا میں مجاز کے طور پر، حقیقت میں نہیں، وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے رکھی ہے۔ ہاں تو یہ بات کہاں سے چلی، وہ سوال سے چلی تھی کہ یہ عجیب بات ہے۔ اب دیکھو تیسری بات بھی سن لو، جب بات آ گئی تو بغیر سننا، یاد رکھنا ہمیشہ، ایمان کی بنا پر جنت، ہماری موت ایمان پر آئی، الحمدللہ، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ میرا بندہ اور بھی جیتا تو ایمان پر رہتا۔ بغیر سننا، اسی لیے خاتمے کا اعتبار ہے، العبرۃ بالخواتیم، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا مدار خاتمے پر ہے، عبرت اعتبار خاتمے پر ہے۔ اسی بنا پر کہا کہ جس کو اپنے خاتمے کی فکر نہ ہو، چاہے کیسا ہی خاتمہ کیوں نہ ہو، تو اللہ کو بھی اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرماوے کہیں سوء خاتمہ نہ ہو جاوے، اتنی خطرناک یہ چیز ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو اپنے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے۔ تو حدیث سے پتہ چلا کہ خاتمہ جو ایمان پر ہوا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی نیت تھی کہ جب تک میں زندہ رہوں گا میں انشاءاللہ ایمان پر رہوں گا، تو نفس ایمان پر جنت
جنت ملی اور ایمان پر خاتمہ ہوا. اس سے یوں پتہ چلا کہ اس کی نیت جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں چاہے میری عمر 1,00,000 سال کی ہو پھر بھی میں ایمان والا رہوں گا. تو اس نیت کی بنا پر جنت میں ہمیشہ رہے گا. تیسری چیز سن لو, یہ 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز, آدمی مومن بھی ہے, ایمان کی نیت بھی ہے اور اوپر سے اعمال بھی کرتا ہے, نماز کی پابندی کرتا ہے, زکات دیتا ہے, حج کرتا ہے, روزے رکھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, کسی کو ستاتا نہیں, حق تلفی نہیں کرتا بلکہ دوسروں کا حق ادا کرتا ہے, خیر خواہی کرتا ہے, ہمدردی کرتا ہے, رحم کرتا ہے, مدد کرتا ہے, غریبوں کو کھلاتا ہے, پلاتا ہے, بیماروں کا علاج کراتا ہے اور ہر وقت دور پڑتا ہے. جس طرح اس سے ہو سکے خدمت کے لیے دور پڑتا ہے. تو یہ جو اعمال ہے, ان اعمال کی بنا پر اللہ تعالیٰ جنت میں درجات. 3 چیزیں ہو گئی, نفس جنت, جنت کا مالک, پھر ہمیشہ کی جنت, تیسری چیز درجات. تو تینوں چیزوں کو میں نے الگ بیان کیا. نفس جنت ایمان پر, ہمیشہ کی جنت نیت پر اور درجات اعمال پر. لو, میں تو مضمون پر لا رہا تھا, الارم بھی بج گئے, مجھے پتا بھی نہیں چلا. الحمدللہ ایسا مضمون تھا, میں صحیح میں کہتا ہوں 1 گھنٹہ ابھی ہوتا میں بول لیتا, اور ایسا مضمون اب میں کھولنا شروع کرتا. اللہ کے آئندہ مجلس میں یاد آئے تو اچھا ہے. بعض مرتبہ شروع ہو جاتے ہیں مضمون کا بولو, لیکن کیا کریں. اب یہ سمجھانے والا تھا کہ کیوں ایسا, اب تیسری چیز سمجھانے والا تھا کہ ایسا کیوں. پہلے تو یہ میں سمجھا تھا, اس لیے میں بولتا ہوں تاکہ مجھے آئندہ یاد رہے. کیا کہ مثال کیا, ہلکا سا نمونہ. ہاں بھائی 4 مرتبہ بچا. ہلکا سا نمونہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ظاہر فرما دیتا ہے. ہلکا, وہ کون سا ہلکا سا نمونہ, انشاءاللہ بس یہ اخیری بات تاکہ مجھے یاد رہے, اس لیے میں بول رہا ہوں. الحمدللہ.